میری طرف سے آپ سبوں کو سلام قبول ہو۔ آپ بھی ذرا ایک دوسرے کو سلام کیجئے گا، ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے۔ عزیزو، آج ہم داؤد نبی کی کتاب میں سے پہلے زبور پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ یہ زبور ہم اکثر گاتے ہیں، اور آج جو زبور آپ نے گایا ہے اس کی آج کل 3 راگیں بڑی ہی عام ہو چکی ہیں، لگتا ہے لوگوں کو یہ پسند ہے۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی اسی طرح، جب بھی ہم گاتے ہیں سنتے ہیں ذہنی سکون عطا ہوتا ہے۔ اور اس زبور میں حقیقی مبارک حالی کا ذکر ہے۔ 3 خاص الفاظ اس زبور میں ہم بار بار پڑھیں گے۔ پہلا لفظ شریعت ہے، دوسرا لفظ ہے صادق، اور تیسرا لفظ ہے شریر۔ اور پھر آپ ان کی برکات اور ان کی سزا کے بارے میں بھی اسی زبور میں پڑھیں گے اور سنیں گے۔ شریعت کے معنی کیا ہے؟ عرف عام میں اکثریت یہی کہے گی جی یہ ایک قانون ہے، اور ہر کوئی یہ کہے گا جی شریعت یا قانون نافذ ہونا چاہیے، اس دیش میں بھی نافذ ہونا چاہیے۔ اور اس بات پہ ہم زور نہیں دیتے کہ ہمارے گھروں میں بھی نافذ ہو یا ہماری زندگی میں بھی نافذ ہو، بس ملک کی قانون بن جائے۔ اور یہ ہم نہیں سوچتے کہ بنی نوع انسان جس طرح اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنے لیے اپنی آسانی کے لیے بیشتر قوانین بنا رکھے ہیں، لیکن ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ 10 احکام موسیٰ نبی کی معرفت جو کتاب ہمیں ملی، جس کو ہم توریت کہتے ہیں، اس میں 10 احکام پر ہی ساری تفسیریں ہم پڑھتے ہیں، تفصیل سیکھتے ہیں اس کی۔ اور کئی لوگ اس تفسیر و تشریح کو اپنی مرضی سے بھی ڈھالتے ہیں۔ جہاں لکھا ہے تو پڑوسی کی کسی شے کا لالچ نہ کرنا، اس کو بھی عجیب و غریب انداز میں ڈھال لیا ہے۔ وہاں پہ جو محبت کا پہلو ہے اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، پڑوسی کے مفادات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے، وہاں اپنی خود غرضی اور لالچ کو بیچ میں ڈال دیا ہے۔ ایک اور حکم ہے تو ایک خدا کو ماننا، اور وہاں بھی عزیزو ہم نے اپنی مرضی کی تشریح اور سوچ ڈال کے اس کو بھی عجیب و غریب بنا دیا ہے، تاکہ ہم خدا سے بھی اپنا تعلق رکھیں اور ابلیس سے بھی رکھیں۔ میں آج کل ایک لفظ بڑا عام ہے، ہائیبریڈ کاریں آ گئی ہیں نا بہت ساری، پیٹرول پہ بھی چلتی ہیں اور بیٹری پہ بھی چلتی ہیں، بجلی پہ بھی چلتی ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ہم جو انسان ہیں نا، ہم تو ایک ہی وقت میں کئی پینتڑے بدل لیتے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، جب میں پہلی دفعہ ہائیبریڈ کار میں بیٹھا تو میں حیران تھا، جو ہی سپیڈ 60-70 پہ گئی تو ایک دم انجن کی آواز بدل گئی۔ تو میں نے ساتھ والے بندے کو کہا یہ امریکہ کی بات ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ پہلے بیٹری پہ تھی، اب پیٹرول پہ آ گئی ہے، آٹو سسٹم ہے۔ اور میں پھر اپنا جائزہ لے رہا تھا، ہم دن میں کتنی بار آٹو ہوتے ہیں
کتنی بار بیٹری پہ اور کتنی بار پیٹرول پہ چلتے ہیں، پل بھر میں اپنا بیان بدلتے ہیں، پل بھر میں اپنی سوچ بدلتے ہیں، اور کہتے یہی رہتے ہیں شریعت نافذ ہونی چاہیے. شریعت کو اپنے دلوں میں نافذ نہیں کرتے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دو. کلام کو ہم نہیں بسنے دیتے، ہم اپنی خواہشات کو، طمع، لالچ، ہوس، اس کو تو نکالتے ہی نہیں. وہ دن دن بڑھتا رہتا ہے، اور شریعت جسے نافذ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتے، بلکہ شریعت کے مفہوم ہی کو نہیں سمجھتے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ عزیزو، عبرانی زبان میں شریعت کے معنی ہے کھانا یا تعلیم دینا. اس کو غذا بھی کہتے ہیں. اور اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ شریعت خدا کا کلام ہے. یہ جو تعلیم ہے نا، یہ خدا کا کلام ہے نا. اور پھر کلام کیا ہے؟ کلام مسیح ہے. کلام کیا ہے؟ وہ مسیح ہے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام ہی مجسم ہوا. تو شریعت خدا کا کلام ہے اور کلام مسیح ہے. اور شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے غذا ہے. خداوند یسوع المسیح نے کہا، روٹی لی، اس کو توڑا اور کہا اسے کھاؤ، یہ غذا ہے، یہ میرا بدن ہے، اسے کھاؤ، یہ تمہارے لیے توڑا گیا ہے، یہ کلام ہے. اور پھر کہا اسے پیو، شیرہ لی اور کہا اسے پیو، یہ میرا بدن ہے، یہ میرا وہ بیش قیمت خون ہے جو تمہارے لیے کوئی کیلوری پر بہایا جائے گا. پھر خداوند نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، اسے توڑو، اسے کھاؤ. زندگی کا پانی بھی میں ہوں، پیو، جو اسے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا. پھر عزیزو، زندگی کی روٹی بھی مسیح ہے، زندگی کا پانی بھی مسیح ہے. گویا کلام مسیح ہے. اور شریعت کے معنی جو میں نے کہا عبرانی زبان میں کھانا، غذا یا تعلیم دینا ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا قانون کہاں ہوا؟ یہ تو ایک غذا ہے، قانون نہیں ہے. اور یہ کلام ہے جو دلوں میں بسنا چاہیے. اور پھر توراہ کا مطلب ہے تعلیم یا ہدایت. توراہ کا مطلب ہے تعلیم یا ہدایت. توراہ کا ایک اور مطلب بھی ہے سیکھنا، سکھانا. وہ بھی اسی ہدایت میں ہی آ جائے گا. اور موسیٰ کی معرفت جو توریت ہمیں ملی ہے، اس کی 5 کتابوں کو ہی ہم شریعت کی کتاب کہہ دیتے ہیں، توریت کہہ دیتے ہیں. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے استثناء، جس کے معنی ہے شرع ثانی، یعنی خداوند کی شرع پر چلنا، اس کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنا. اور یہ خوراک جو خداوند ہمیں دیتا ہے، اس کو اپنی ضرورت کے موافق، ذہن کے مطابق قبول کرنا. اب لوگ کہتے ہیں جی موسیٰ نبی نے یہ کہا تھا اور نئے عہد نامہ میں پھر یہ لکھا ہے. موسیٰ کو کلام کس نے دیا تھا؟
خدا نے. اور خدا کون ہے جو آخری زمانہ میں جسم کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوا؟ اس خداوند کا نام ہے مسیح کیا ہوا مسیح. اس بدن کا نام ہے یسوع. وہی ابتدا میں تھا، وہی کلام دینے والا ہے، وہی شریعت دینے والا ہے. تو کیا اس کا یہ اختیار نہیں کہ وہ میری اور آپ کی خاطر میرے بچپن اور میری جوانی میں مجھے کہنی اب تیری غذا فرق ہے، تیری بچپن کی غذا فرق ہے، تیری جوانی کی غذا فرق ہے، اور تیری بڑھاپے کی غذا فرق ہے. غذا تبدیل ہوتی رہتی ہے. اور خداوند کی دی ہوئی تعلیم بھی بچوں کے لیے نرم ہے اور بڑوں کے لیے سخت ہے. لکھا ہے کہ ابھی تک کیا تم نرم غذا ہی لیتے رہو گے؟ میں اپنی مقامی کلیسیا کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں، یہاں جتنا کلام کا بیج بویا گیا ہے اتنا پھلدار نہیں ہوا. اکثر وہ جوش و جذبہ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. وہ خدمت جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. چند لوگ خدمت میں پیش ہیں، ورنہ اکثریت صرف اپنی ذات کے لیے اتوار کے روز گرجا گھر میں آنا ہی کافی سمجھتی ہے. کلام کو پھیلانے کے لیے، انجیل کو پھیلانے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے ہر فرد کی، ہر شخص کی، وہ نہیں ہے. وہ شریعت جو بنی اسرائیل اپنے بچوں کو بچپن میں اور ٹین ایج میں سکھایا کرتے تھے وہ بھی نہیں ہے. کلیسیا کے بہت سارے روحانی ترقی کے کام جو ہم شروع کرتے ہیں، پروگرام شروع کرتے ہیں، وہ بھی چند ہفتے جوش و جذبے کے ساتھ چلتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں. چرچ میں خدمت کرنا، صفائی کرنا یا اس کی مرمت کا خیال کرنا یا اس کے چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں شرکت کرنا، وہ چند لوگوں کی ہی ذمہ داری نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کلیسیا جو کافی پرانی ہو چکی ہے اور سخت غذائیں درکار ہے، ایمانی لحاظ سے اتنی مضبوط ہو جاتی کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی اور اس تعلیم کو جو ہم نے آباء و اجداد سے حاصل کی دوسروں تک پہنچاتے. ہم شریعت کے بنیادی مفہوم کو ہی نظر انداز کر دیتے. ہر ملک کا حال آپ کے سامنے ہے. قانون تو ہے نا، بنے ہوئے ہیں نا، کیا ان پہ عمل درآمد صرف پولیس اور فوج کا کام ہے؟ عمل درآمد کروانا تو ہماری اپنی نیت پہ ہے نا. وہ جو مرضی کہے، اگر ہم نے عمل ہی نہیں کرنا تو بیان ہی عزیز ہو. خدا کا یہ کلام اگر ہم اپنے دلوں میں بسنے دیں گے تو بسے گا نا. جمعہ کی شام کو میں خوشحال ٹاؤن میں ایک نئے گرجا گھر کی بنیاد رکھنے گیا، اور وہاں عبادت کے موقع پر میں نے یہ کہا کہ اینٹوں کے گھر بنانا تو بڑی بات نہیں ہے، ان گھروں کو آباد کرنا بھی تو ضروری ہے نا. بڑے بڑے کیتھیڈرل ہیں ملک پاکستان میں، 6 ایکڑ میں ہیں، 4 ایکڑ میں ہیں. اگر وہاں 100-150 بندہ بیٹھا ہو تو اندازہ کیجئے کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی عمارت، کیا فائدہ. 1990 کی دہائی میں کورین کلیسیا نے بڑی بڑی عمارات جو بنانے کا شوق رکھتے تھے انہیں کہا بے شک بنائیں،
لیکن ایک نئی مثبت سوچ آئی کہ آپ نے جو اسکول بنایا ہے، جو 1 مربع میں ہے یا آدھ مربع میں ہے، اس کے اسٹیڈیم کو، اس کی گراؤنڈز کو بھی استعمال کریں، تاکہ سارا ہفتہ وہ جو خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اسکول ہے، اس کی عمارت، اس کا احاطہ استعمال ہوتا رہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کیا یہ خیالات، یہ آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ہم نے کلیسیا کو کیسے ترقی کی راہ پر لے کر چلنا؟ عزیزو، شریعت کے علاوہ جو دوسرا لفظ ہے وہ شریر کا ہے، اور لکھا ہے مبارک وہ آدمی ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ شریر ایسے ایسے بڑی میٹھی زبان سے مشورے دیتے ہیں کہ آپ ان کی اس مشورت میں پھنس جاتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا بڑا ہی قریبی ہے، میرا بڑا خیر خواہ ہے، اور آپ اس کو پٹڑی سے اتار دیتے ہیں غلط مشورے دے کے، اور کئی مہینوں بعد، کئی سال بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ تو میرے گھر کو، میرے مستقبل کو تباہ کر گیا۔ اور پھر ہم اس محاورے پر غور کرتے ہیں، اب پچھتائے کیا جب کہ چڑیاں چگ گئی۔ کلام جو ہمارے سامنے ہے اس کو تو ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ شریر سے کیسے بچنا ہے۔ شریروں کو ہم نے الگ بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ انہیں سکھانا بھی ہے۔ اس دنیا جہاں میں فرشتے تو نہیں ملتے نا۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں فلاں شخص کو گرجا گھر میں آنے سے روکیں، ہم کہتے ہیں کیوں روکیں، آنے دو۔ آج کل کئی دوست مجھے کہتے ہیں جی کیوں آزاد خادموں کے پروگراموں میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جو آزاد ہیں انہیں نظم و ضبط میں لانا چاہیے، سکھانا چاہیے انہیں بھی۔ سیکھنے سکھانے کے عمل کو ہی ہم شریعت کہتے ہیں، تعلیم کہتے ہیں۔ اور عزیزو، شریر جو ہے وہ ہمیشہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے، پر صادق جو ہے وہ ٹھٹھا کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ فرق ہے۔ صادق کا دھیان خدا کے کلام کی طرف رہتا ہے، دن بھر وہی سوچتا ہے، اور شریر دن بھر کوئی نہ کوئی شرارت ہی سوچتا رہتا ہے۔ صادق اس درخت کی مانند ہے جو ندی کے کنارے پر لگایا ہو، جسے اچھا پانی مل رہا ہو اور اچھی زمین میں جو اچھے فرٹیلائزرز ہیں، کیمیکلز ہیں، وہ مل رہے ہیں۔ ہم جو صادق ہیں، ہم جو ایماندار کہلاتے ہیں، کیا ہم اچھا پانی حاصل کر رہے ہیں؟ اچھی غذا حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم ندی کے کنارے رہنا چاہتے ہیں یا بنجر زمین میں جانا چاہتے ہیں؟ اچھا بھلا ماحول جہاں خدا کا کلام سننے میں ملتا ہے، اسے چھوڑ کے ہم اگر خود غرضی اور لالچ والی جگہوں میں جائیں گے تو عزیزو کلام تو نہیں ملے گا نا، سکون بھی نہیں ملے گا، اچھی غذا نہیں ملے گی۔ ایسے درخت جو ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں، ان کی ایمانی زندگی میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ مچھلی کی طرح جب تک پتھر نہ چاٹے وہ واپس نہیں مڑتا۔ شریر الٹے مشورے دیتا رہتا ہے، شریر اسے کہتا رہتا ہے تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، میں اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ شریر کہتا ہے جو میں کہتا ہوں کر لے، تیرا فائدہ ہے۔ شریر نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا باغ عدن میں بھی، کیسا اچھا مشورہ تھا، میٹھی زبان والا۔
اس خوبصورت جوڑے کو جنہیں خدا کا خلیفہ کہتے ہیں، جن سے خداوند ہر روز ملاقات کرتا تھا، انہیں خداوند کی حضوری سے نکلوا دیا۔ شریر آج بھی ہمارے خاندانوں میں ایسے ڈیرا جمائے ہوئے ہے کہ وہ خاندان کے لوگوں کو بھی اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتا۔ وہ ہمارے گرجا گھروں میں، ہماری کلیسیاؤں میں رہتا ہے، کلیسیاؤں کو سکون سے نہیں رہنے دیتا، کلیسیاؤں میں اختلاف پیدا کرتا ہے۔ کوئی مثبت کام جو کلیسیائی ترقی کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے۔ عزیزو، پر صادق جو ہے، جو چپ کے خدا کی خدمت کرتا ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، وہ پھلدار رہتا ہے، اس کے پھل نظر آتے ہیں، وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوتے ہیں۔ اور عزیزو، وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور اس کا پتا بھی مرجھاتا نہیں۔ پر شریر جو ندی کے کنارے نہیں رہنا چاہتا، جو خداوند کی حضوری میں نہیں رہنا چاہتا، جہاں میٹھا پانی ہے اور زرخیز زمین ہے، وہ وہاں نہیں رہنا چاہتا، وہ گھومتا رہتا ہے ادھر ادھر لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے۔ ایوب نبی کی کتاب میں لکھا ہے، ایک دفعہ ابلیس پھرتا پھراتا گھومتا ہوا، پتہ نہیں کتھوں ہو کے آیا، خداوند کی حضوری میں آیا اور کہتا ہے کہ ایوب نبی کو جو تو نے برکات دی ہے ذرا چھین کے دیکھ، تیرا انکار کرے گا؟ کیسا مشورہ دیتا ہے نا، شرارت والا مشورہ۔ حالانکہ ہمارا ایک بڑا ہی خوبصورت مشیر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ ہمارا مشیر جو ہے وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ مشورہ دے گا جس سے ہمیں فائدہ ہے۔ اور ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا مشیر تو باپ کے سامنے ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے، ہمارا مشیر تو کوہ کلوری پر بھی کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور شریر کیا کرتا ہے؟ اے خداوند، جو نعمتیں تو نے اس صادق کو دے رکھی ہیں، اس راست باز کو دے رکھی ہیں، ذرا چھین لے۔ اسی طرح کے شریر ہمارے معاشرہ میں، ہماری کلیسیا میں بیٹھے ہیں۔ خداوندہ، صادق کو تو نے جو نعمتیں دی ہیں اسی لیے وہ تیری بندگی بڑی کرتے ہیں، اسی لیے وہ خدا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ نعمتیں جو دی ہیں ذرا چھین تو صحیح ان سے، ذرا ان کو کسی مشکل میں پھنسا تو صحیح، یا ہمیں پھنسانے دے۔ اور خداوند ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی طاقت سے زیادہ ہے۔ اگر پھنس بھی جاؤ تو وہ تمہیں نکالے گا، راستہ دے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ صادق میرا بندہ ہے۔ شریر ایسے ہی ہیں جو شرارت کر کے پھر دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے یہ نہیں لکھا کہ ان کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، ان کے لیے نہیں لکھا، ان کے لیے یہ بھی نہیں لکھا کہ وہ پھلدار ہوں گے۔ شریروں کی نعمتیں بعض اوقات ہمارے لیے دھوکہ بن جاتی ہیں کہ اس کو اتنی بڑی نعمتیں۔ خدا نیک و بد کو پیار کرتا ہے، اپنا سورج ہر ایک پر چمکاتا ہے، لیکن جو صادق کی جو نعمتیں ہیں نا وہ پھلدار ہوتی ہیں۔ شریر کی نعمتیں پھلدار نہیں ہیں، وہ جلدی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی نعمتوں سے خدا کی مخلوق کو فائدہ نہیں ہوتا۔ صادق کا تھوڑا سا مال
بہتوں کے لیے باعث برکت ہے۔ عزیزو، شاگردوں نے تھوڑے سے محدود سے وسائل میں خدمت کا آغاز کر دیا اور اس دور کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، ہلچل مچا دی۔ ہمارے بزرگان دین، مشنری صاحبان، جنہوں نے 200 سال پہلے ماڈرن مشنز کا آغاز کیا ایشیا اور افریقہ میں، تھوڑے سے شروع کیا اور آج انہی کی بدولت ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن میڈیسن ہے۔ انہی لوگوں نے ریلوے لائنیں بچھا دی، انہی لوگوں نے جو گلیشیئرز پہاڑوں پر پگھلتے تھے انہیں اس طرح خوبصورت انداز میں سنبھالا کہ ڈیم بنا دیے اور انہیں نہروں میں تقسیم کر دیا، منتقل کر دیا، اور خوبصورت کینال نیٹ ورک بنا کے بنجر زمینوں کو آباد کر دیا۔ اور شریر کیا کرتے تھے اس دور میں بھی، 200 سال پہلے بھی ریلوے لائنوں کی پٹریاں اکھاڑ دیتے تھے، بچیوں کے اسکولوں کو تباہ کر دیتے تھے، میڈیسن نہیں لینے دیتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مت لو۔ آج بھی وہ سوچ ہے، آج بھی وہ سوچ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ والی دوائی نہ دینا، آج بھی یہ سوچ ہے کہ آپ وہ والا ٹیکہ نہ لگوانا، سوچ ہے شریر۔ اور ان کے بارے میں لکھا ہے شریر کی جو سوچ ہے وہ بھی کامیاب نہیں رہتی، اور شریر بھوسے کی مانند ہیں جنہیں ہوا لے جاتی ہے۔ ایک دن میں کلام سنا رہا تھا، مجھے ایک بہن پوچھتی ہے اے بھوسا کی ہوندا ہے؟ میں کہا بہن جڑے روڑیاں تے چھاپر ہوندے نے، آسان زبان میں ہوا چلدی تے اڑدی رہندے نے۔ کہندی اچھا ہن سمجھ آ گئی، بھوسے کی مانند ہے، گھاس کی مانند ہے، اور یہ عدالت میں بھی ٹھہر نہیں سکیں گے۔ خداوند صادقوں کی راہ کو جانتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں گرنے سے بچاتا ہے۔ راہ کو جانتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں گرنے سے بچاتا ہے، اور انہیں اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے گھیرے رکھتا ہے، سنبھالتا ہے، ان کے چوگرد اپنی باڑ لگا دیتا ہے۔ پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، شریروں کی راہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا زندگی بخش کلام، یہ شریعت، یہ تعلیم، یہ سارے زمانوں کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی فلاں ختم ہو گیا اور نیا نازل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا غلط کہتا رہا؟ نہیں، وہ جو ماضی میں ہمیں کہتا رہا کہ تو خون نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو جھوٹی گواہی نہ دینا، آج بھی وہی کہتا ہمیں۔ اگر ہم اس کے کلام کے مفہوم کو نہیں سمجھتے تو یہ ہماری کم عقلی ہے نا۔ اس نے تو ہمیں اچھے ذہن دیے ہیں نا۔ اگر آئنسٹائن اور نیوٹن اپنا تھوڑا سا دماغ استعمال کر کے بنی نوع انسان کے لیے خوبصورت اور بہترین ایجادات کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر عزیزو ہمارے دماغوں میں ہر وقت شرارت ہو، منفی سوچ ہو، خداوندہ فلاں کو اتنی برکتیں دی ہیں مجھے کیوں نہیں دی، یہی روز رونا ہو، یہی روز مرو مرو کر دے رہی ہے،
خداوند کہے گا تم بھی مجھ پر ایمان رکھو۔ حقیقی مبارک حالی میں خدا سے تعلیم پانے اور اس کی طرف رجوع رکھنے میں ہماری بہتری ہے، اور حقیقی مبارک حالی میں خداوند کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ عام سی مبارک حالی، عام سی نعمتوں کے ہی پیچھے دوڑتے رہیں جس میں خدا کی خوشنودی نہ ہو تو وہ برکات اور نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حقیقی مبارک حالی میں خدا کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے، خدا کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ایک اور خاص بات علم الہی کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کروں گا، کیا شریعت بنی اسرائیل کو اس وقت ملی جب وہ ملک مصر کی غلامی میں تھے یا بیابانی زندگی گزار رہے تھے؟ کب ملی شریعت نے؟ لکھی ہوئی شریعت، لکھی ہوئی شریعت تو بہت بعد میں ملی ہے نا، موسیٰ کے دور میں ملی ہے۔ عزیزو، شریعت خدا کی خوشنودی سے ہمیں حاصل ہوگی، خداوند کے ساتھ رہنے سے۔ اس وقت لکھی ہوئی شریعت نہیں تھی تو بھی خداوند کی رحمت ان پر تھی۔ آج اسی بات کو ہی ہر وقت نہ کرتے رہیں جی میرے دیس میں شریعت نافذ کرو، نافذ ہے شریعت۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے شریعت نافذ ہے، اس کو زبانی شریعت کہتے ہیں۔ اور وہ شریعت کیا تھی؟ پہلی تابعداری کی، فرمانبرداری کی، اس درخت کا پھل کھانا اور اس کا نہ کھانا، حکم عدولی ہے، حکموں کو ماننا، خدا کی فرمانبرداری کرنا شریعت کا اہم پہلو ہے، یہ تعلیم ہے۔ اس کے آگے اور آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ کیا قوانین اپنے آپ پہ لاگو کروانے ہیں؟ ہم تو اپنے بنائے ہوئے قوانین جو گھروں میں اپنے لیے بناتے ہیں ان پہ نہیں چلتے۔ کوئی کام کو وقت آپ نے مقرر کیا کسی سے اور پھر آپ اگر نہ جائیں تو پوچھیں بھی تیرا تو پروگرام تھا، کہتے ہیں جی موڈ نہیں ہونا، بدل لیا، بدل لیا ہم نے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ یہ غذا تمہارے لیے اچھی ہے، یہ کلام ہے، مجھے اپنا لو، مجھے اپنا لو۔ جو یسوع کو اپنا لیں گے نا اس کی محبت ان کے دلوں میں اپنا گھر کرے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا محبت ہے، اور اسی لیے کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچھ ہوں۔ اگر خدا کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، بنی نوع انسان کے لیے نفرت ہے، تو پھر کون سی تعلیم اور کون سی شریعت ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی 3.5 سالہ خدمت میں ہم نے انجیل مقدس میں کہیں بھی نہیں پڑھا کہ یسوع مسیح نے کسی سے غیر زبان میں بات کی ہو، ارامی اور عبرانی زبان، ارامی اور عبرانی زبان، اور 20 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے یسوع مسیح سے فریاد بھی نہیں کی تو یسوع نے کہا کہ تیرے دل میں یہ ہے۔ کسی نے یسوع کو چھو لیا، نہ کچھ کہا نہ کچھ بولا، تو یسوع نے کہا میرے بدن سے قوت نکلی ہے۔ مسیح کو اپنے دلوں میں بسنے دو، کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دو، شریعت
کلام ہے، یہ بدن ہے مسیح کا، یہ زندگی کی روٹی ہے، یہ زندگی کا پانی ہے، اس غذا کو کھاؤ، اسے لو، یہ میرا بدن ہے، اس میں سے پیو، اور جو زندگی کا پانی میں دیتا ہوں، جو مجھ میں سے پیتا ہے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کو کسی اور دنیوی شریعت کی تعلیم کی ضرورت نہیں رہتی۔ آئیں خداوند کے زندگی بخش کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دیں اور اس کی سکھائی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ دعا مانگیں۔